نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ثم آمین۔ 9واں پارہ سورۃ اعراف، آیت نمبر 189 سے 195، لفظی ترجمہ۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا ہے تم کو، من نفس واحدۃ، ایک ہی نفس، وجعل، اور بنایا، منہا، اسی سے، زوجہا، اس کا جوڑا، لیسکنا، تاکہ راحت حاصل کرے، الیہا، اس کے پاس، فلما، پس جب، تغشاہا، ڈھانکا اس نے اس کو، حملت، تو اٹھا لیا اس نے، حملن، حمل، خفیفاً، ہلکا سا، فمرت، پھر لیے پھری، بھی اس کو، فلما، پس جب، اثقلت، بوجھل ہوئی، دعوا اللہ، تو دونوں نے پکارا، ربہما، اپنے پروردگار کو، لئن، اگر آتیتنا، اگر تو نے ہمیں دیا، صالحاً، صحیح سالم، لنکونن، تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والے، فلما، پس جب، آتاہما، دیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، صالحاً، صحیح سالم بچہ، جعلا، تو بنانے لگے، لہو، اس کے لیے، شرکاء، شریک، فیما، اس میں، جو، آتاہما، دیا ان دونوں کو، فتعالی، پس بلند ہے، اللہ، اللہ، عما، اس سے، جو، یشرکون، وہ شریک بناتے ہیں، ایشرکون، کیا وہ شریک کرتے ہیں، ماں، جو، اس کو، جو، لا، نہیں، یخلق، کو پیدا کرتے، شیئن، کچھ بھی، وہم، اور وہ، یخلقون، پیدا کیے گئے ہیں، ولا، اور نہیں، یستطیعون، وہ طاقت رکھتے، لہم، ان کی، نصرن، کسی مدد کی، ولا، اور نہ ہی، انفسہم، اپنی ہی، ینصرون، کہ وہ مدد کر سکتے، وَإِنْ، اور اگر، تدعوہم، تم ان کو بلاؤ، الی الہدی، سیدھے راستے کی طرف، لا یتبعوکم، نہ پیروی کریں گے آپ کی، سواء، برابر ہے، علیکم، تم پر، ادعوتموہم، یہ بلاؤ، خواہ تم ان کو بلاؤ، ام، یا، تم صامتون، چپ کے ہو رہو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، کہ تم پکارتے ہو، من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا، عباد، بندے ہیں، امثالکم، تمہاری ہی طرح، فادعوہم، پس تم ان کو پکارو، فلیستجیبوا، تو چاہیے کہ وہ جواب دیں، لکم، تمہیں، ان، اگر، تم ہو، صادقین، سچے، الہم، کیا ان کے، ارجلن، پاؤں ہیں، یمشون، کہ وہ چلتے ہیں، بہا، ان سے، ام لہم، یا ان کے لیے، ایدین، ہاتھ ہیں، یبطشون، کہ وہ پکڑتے ہیں، بہا، ان سے، ام، یا، لہم، ان کے لیے، اعین، آنکھیں ہیں، یبصرون، کہ وہ دیکھتے ہیں، بہا، ان سے، ام، یا، لہم، ان کے، آذان، کان ہیں، یسمعون، کہ وہ سنتے ہیں، بہا، ان سے، قل، کہہ دیجئے، ادعو، کہ بلا لو، شرکاءکم، تم اپنے شریکوں کو، ثم، پھر، کیدونی، کہ پھر تم تدبیر کرو، فلا، پس نہ، تنظرون، تو مجھے مہلت دو، انا، بے شک، ولی، میرا مددگار، اللہ، اللہ ہے، الذی، وہ اللہ، نزلہ، جس نے کہ نازل کی ہے، کتابہ، کتاب، اور وہ، یتولی، دوست ہے، صالحین، نیک بندوں کا، فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف جا کر سکون حاصل کرے، پھر جب اس نے اس عورت کو ڈھانکا تو اس نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پس اسے لے کر چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بھاری ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی کہ جو ان کا رب ہے، کہ بے شک اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور ہی شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کفر اور اہل شرک کو ان کی جاہلانہ جرات پر تنبیہ کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نعوذ باللہ، غیروں کو شریک بنانے کی جرات کیسے کرتے ہیں اور ان کی عقل اسے کیسے قبول کر لیتی ہے، اس لیے کہ ان کا خالق اللہ ہے جس نے انہیں آدم سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو، اور پھر ہر مرد کے لیے اسی کی جنس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ اس کی قربت سے اسے سکون حاصل ہو، اس لیے کہ اگر بیوی ہم جنس نہ ہوتی تو دونوں ایک دوسرے سے انس حاصل نہ کر پاتے، تو جس اللہ نے انہیں اور ان کی بیویوں کو پیدا کیا وہی ذات واحد عبادت کے لائق،
پھر مشرک کی ایک اور حالت یہ ہے کہ جب وہ اپنی بیوی اس کی حاملہ ہو جاتی ہے اور کئی مراحل سے گزر کر جب ان کا بچہ دنیا میں اللہ تعالیٰ صحیح سالم ان کو دے دیتا ہے، تو وہ دونوں سالوں صحیح سالم بچے کے ہونے کے بعد دونوں پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر خوب ادا کریں گے کہ جب اللہ ہمیں صحیح سالم بچہ دے، تو جب اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سالم بچہ عطا کر دیتا ہے تو پھر دونوں کہنا یہ شروع کر دیتے ہیں یہ تو ہمارے بتوں اور معبودوں کی کرم نوازی ہے، جیسا کہ ہر زمانے میں مشرکین جو ہے وہ کہتے آئے ہیں کہ اولاد دینے والا اور روزی رساں استغفر اللہ کے سوا کوئی اور ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمام لوگوں کو اس نے آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا ہے، اور اس نے آدم علیہ السلام ہی سے ان کی بیوی حوا کو بھی پیدا کیا، پھر ان دونوں ہی سے تمام لوگ زمین میں پھیل گئے، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورۃ حجرات میں کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا۔ سورۃ روم میں فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بھی پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت قبول کرو، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سب سے زیادہ کجی اس کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، لہٰذا عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کی وصیت قبول کرو۔ فرمایا پھر جب اس نے انہیں تندرست بچہ عطا کیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو اس نے انہیں عطا کیا تھا، پس اللہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی ناشکر انسان کو بچہ عطا فرماتا ہے تو اسے غیر اللہ کی بخشش سمجھتا ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی اس کو حسین بخش کہہ کر پکارتا ہے، کبھی پیر بخش، کبھی غوث بخش، کبھی اسے کسی انسان کا فقیر بناتا ہے اور کبھی کسی انسان کا بندہ، کبھی اسے کسی آستانے کا مجاور بناتا ہے اور کبھی کسی قبر کا پجاری۔ حالانکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کے رکھنے میں بھی خیر اور شر کو ملحوظ رکھا ہے اور اپنے بچوں کے نام اللہ کے پسندیدہ نام رکھنے کی تلقین کی ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ناموں میں سے بہتر نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی کا نام آسیہ، یعنی اس کا معنی بنتا تھا گناہ گار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا، یعنی نام بدلا، آسیہ کی جگہ عین کے ساتھ سواد والی آسیہ کا نام جگہ انہوں نے جمیلہ رکھ دیا، یعنی خوبصورت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برا نام یہ ہے کہ کسی کو شہنشاہ کہا جائے، سب سے استغفار، کہ کوئی انسان کسی انسان کو شہنشاہ کے نام سے پکارا جائے۔ فرمایا کیا وہ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تردید فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں اور دیگر معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ یہ تمام معبودان باطلہ اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، اس کے پروردہ اور اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اور خود کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، نہ نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے پجاریوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کیسی عجیب بات ہے کہ مشرکین اللہ کی مخلوق کو نعوذ باللہ اس کا شریک بناتے ہیں کہ جو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ارشاد فرمایا سورۃ حج میں، اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے سو اسے غور سے سنو، بے شک وہ لوگ جنہیں تم نعوذ باللہ اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کریں گے،
خواہ وہ اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے چھڑا نہ پائیں گے۔ کمزور ہے مانگنے والا اور وہ بھی کہ جس سے مانگا گیا۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا۔ بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا ہے، سب پر غالب۔ فرمایا اور اگر تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم پر برابر ہے کہ تم انہیں بلاؤ یا تم خاموش رہو۔ یعنی مشرکین اگر اپنے بتوں کو رشد و ہدایت کی دعوت دیں گے تو ان کی پیروی بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ بے جان بتوں کے لیے ہدایت اور گمراہی دونوں ہی برابر ہیں۔ سورۃ مریم میں فرمایا کہ اے میرے باپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے باپ، تو اس چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے کہ جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ ہی تیرے کسی کام آتی ہے؟ فرمایا بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، پس انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ فرمایا اور کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ تم اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، بس مجھے مہلت نہ دو۔ جو بت مشرکوں نے بنا رکھے تھے، ان کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھیں وغیرہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے پوچھتے ہیں کہ ان بتوں کے جو تم نے پاؤں بنا رکھے ہیں، کیا یہ ان کے ساتھ چل بھی سکتے ہیں؟ کیونکہ پاؤں بنانے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ان سے چلا جا سکے۔ تو پھر جب یہ پاؤں اپنی غرض اور مقصد پورا نہیں کر سکتے تو ایسے پاؤں بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح ان کے جو تم نے ہاتھ بنا رکھے ہیں، ان سے یہ پکڑ بھی نہیں سکتے، تمہاری بنائی ہوئی آنکھوں سے یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، اور نہ کانوں سے سن سکتے ہیں۔ تو ایسے مصنوعی اعضاء بنانے کا فائدہ کیا ہے کہ جو اپنی غرض پوری نہیں کرتے؟ مشرکین کی مزید مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مشرکین سے کہیے کہ جن بتوں کو تم اللہ کا نعوذ باللہ شریک ٹھہراتے ہو، انہیں میرے خلاف اپنی مدد کے لیے بلا لو، اور تم سب مل کر مجھے مہلت بھی نہ دو، تو کیا تم میرا بال بھی بھیکھا کر سکو گے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ تمہیں اپنے بتوں کے کلی طور پر عاجز ہونے کا پتہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو بنایا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ بت کچھ بھی ہمارا فائدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور توحید پر ہمیں مضبوط ثابت قدم رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔